محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة.
فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فأزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم محمد وآل محمد. اللهم صل على ایک بار پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کے ساتھ. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا کہ جس گھڑی میرے لب پر علی کا نام آیا کہ جس گھڑی میرے لب پر علی کا نام آیا. رسول پاک کا علی کا نام مومن وہ اسم اعظم ہے. علی کا نام مومن وہ اسم اعظم ہے کہ جس کسی نے بھی پکارا یہ اس کے کام آیا. رسول پاک کا میری طرف سلام آیا. درود بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ.
لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم خداوند متعال کے شکر گزار ہیں جو زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے۔ عزیزوں، ماہ مبارک رمضان کی یہ آخری شب جمعہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، جیسے جیسے یہ آخری روز و شب آتے چلے جاتے ہیں اللہ کی جانب سے اس کی بیش بہا رحمتوں میں، مغفرتوں میں، برکتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ آخری راتوں میں، ابتدائی روز و شب میں جنہیں پروردگار متعال نے جہنم کی آگ سے آزادی کا تحفہ عطا کیا، آخری راتوں میں کثرت کے ساتھ انہی تعداد میں پروردگار متعال کی جانب سے معافی کا تحفہ دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم بھی شب جمعہ میں اور روز جمعہ میں پروردگار متعال کے حضور دعا طلب کرتے ہیں، مولا اے میرے آقا، اگر ابھی تک تو نے معاف فرما دیا ہے تو اپنی رضا اور خوشنودگی میں اضافہ فرما، اور اگر خدا نہ خواستہ ابھی تک مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہیں دیا گیا ہے جنہیں تیری بارگاہ سے معافی کا تحفہ نصیب ہوا ہے، اے میرے مولا، اے میرے آقا، تجھے اس پاکیزہ ترین شب کا واسطہ اسی لمحے اور اسی موقع ہم سے راضی و خوشنود ہو جا، ہم سب کو معافی کا تحفہ عطا فرما، جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما، بلند ترین صلوات پر محمد ان کے آل پر اللہ صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ بہرحال میری جانب سے چونکہ یہ آخری تقریر ہے تو چاہوں گا کہ آپ کی خدمت میں رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ تمام سامعین کرام کا، منتظمین کا، ان دوستوں کا کہ جو بہت پہلے سے آ جاتے ہیں اور بہت آخر تک یہاں پر موجود ہوتے ہیں، تہہ دل سے مشکور ہوں۔ انشاءاللہ بہترین اجر و پاداش شہزادی کی بارگاہ سے انشاءاللہ العزیز ہم سب کو نصیب ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی کوتاہی، کوئی خطا ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ سے، آپ سامعین کرام سے بہرحال جہاں کہیں غلطی ہے پروردگار متعال رہنمائی فرمائے، بہتر طریقے سے سلسلہ عبادت کو قائم و دائم رکھ سکیں اور اس ذریعے سے اپنی دنیا و آخرت کو سجا سکیں۔ ایک بلند ترین صلوات پر محمد ان کی آل پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ماہ مبارک رمضان جب ختم ہوا چاہتا ہے عزیزو، دو مسائل اور دو مسئلے معمولاً صاحبان ایمان کو پریشان کرتے ہیں۔ بہرحال گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں سے دین کے لیے وقت نکالیے۔ جب انسان وقت نکالتا ہے، بابصیرت ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری ایسی جگہوں پر جہاں عام لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ پریشان نہیں ہوتا ہے، اور بہت ساری ایسی جگہوں پر کہ جہاں پر پریشان ہونا چاہیے، سنجیدہ ہونا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ قدم بڑھانا چاہیے، پھر وہاں پر توجہ دینے لگتا ہے۔
دیکھا ہوگا آپ نے مومنہ بعض اوقات شوہر کے ساتھ کیسی بات پہ لڑ رہی ہوتی ہے جہاں پر اسلام پسند نہیں فرماتا کہ یہاں پر اس سے جھگڑا کر، اور جہاں پر اسلام کہتا ہے کہ یہاں پر آگے بڑھ کر اپنی شوہر کی مدد کر، روک اسے اس برائی سے، وہاں پر نہیں روکتی۔ تو جہاں اسے قدم اٹھانا چاہیے وہاں نہیں اٹھاتی ہے، جہاں اس سے کہا گیا ہے کہ قدم نہ اٹھا وہاں پر وہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہوتی ہے شوہر کے راستوں۔ یہ کس بات کی وجہ سے، کس سبب سے انسان کے بیہیویئر میں یہ تبدیلی آتی ہے؟ اس دسترخوان فیض سے صحیح طرح سے بہرہ مند نہ ہونے کی صورت میں۔ اگر واقعاً انسان در اہل بیت پر اپنی جبی جھکا دے، وہاں اس کے قدم بڑھیں گے جہاں انہیں پسند ہے، وہاں اس کے قدم رک جائیں گے جہاں انہیں ناپسند ہے۔ دو مسائل بہرحال ابتدا میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ آخری شب و روز میں معمولاً یہ مسئلے درپیش ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ عزیزو چاند کا مسئلہ ہے۔ پورا سال نہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چاند کب نمودار ہوا، کب اپنی بلندیوں اور اپنے شباب اور اپنے عروج پر پہنچا اور کب دوبارہ سے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے اختتام پہ ہر مومن دوسرے مومن سے سوال کرتا ہے بھائی چاند ہوا؟ چاند ہوا نہیں ہوا۔ لہٰذا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا بہت ہی مختصراً علیکم السلام کہ یہ ان موارد میں سے ہے جہاں پر جستجو کرنا ضروری، بولیے، یہ ان موارد میں سے جہاں پر تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو مولانا تحقیق نہیں کریں گے تو کیسے پتہ چلے گا؟ آسان سا ہے راہ حل یہاں پر عزیزوں۔ ماہ شعبان چل رہا ہے، جب تک ماہ مبارک رمضان کا یقین نہیں ہو جائے آپ شعبان ہی کی ذمہ داریاں بجا لائیں۔ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، جب تک ماہ شوال کے شروع ہونے کا یقین نہ ہو جائے آپ نے ماہ مبارک رمضان کی ذمہ داری بجا لانی ہے۔ اور یقین کیسے ہوتا ہے عزیزو؟ چند میں سے ایک راستوں پر، ایک یہ کہ 30 دن مکمل ہو جائیں۔ تو مولانا صاحب اس میں تو پھر مزہ نہیں آتا نا، مزہ تو آتا ہے کہ 29ویں دن جب ختم ہوا تو ایک ڈسکاؤنٹ ہمیں مل جائے، اس کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے چاند نمودار کرتے ہیں۔ خوب ایک طریقہ کار تو 30 دن ہے، ایک طریقہ کار یہ کہ خود دیکھ لے، دو عادل 5 شرائط کے ساتھ گواہی دے، ایک گروہ کی گواہی کہ جو یہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ بہرحال بعض علماء حاکم شر اور مجتہد ربانی کے قول کو کہ جو پاک و پاکیزہ انسان اور سسٹم چلا رہا ہے، اکثریت قبول نہیں کرتی، لیکن بعض علماء آیت اللہ خامنہئی سے قبول کرتے ہیں کہ اگر حاکم شر اگر کہتا ہے کہ چاند ہو گیا ہے تو یہ بھی ایک راستہ ہے اور اس ذریعے سے آپ کے لیے چاند محقق ہو جاتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد عزیزوں آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ کو جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے 29 تاریخ کا دن ختم ہونے کے بعد۔ اگر آپ کے لیے یقینی ہو جاتا ہے، ڈیپینڈ کیا جائے گا کہ آپ کس کی تقلید میں، چونکہ بہرحال یہاں پہ مراجع کرام کا اختلاف ہے اور یہاں پہ ناراض ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مراجع کرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ چاند کو دیکھنا کن شرائط کے ساتھ ضروری ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں نیکڈ آئی سے دیکھا جانا ضروری ہے، اگر آپ ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں تو یہ کافی نہیں ہے، لیکن آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر ٹیلیسکوپ کے ذریعے سے بھی دیکھا جا رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر یہ کہ کہاں دیکھا جائے، معمولاً یہ دو مراجع کرام یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے شہر میں دیکھ رہے ہیں یا اپنے شہر کے ارد گرد کسی ایسے شہر میں دیکھا جا رہا ہے کہ اگر بادل نہیں ہے، اگر بہت زیادہ دھند نہیں ہے، بہت زیادہ مطلع جو ہے وہ اگر غبار آلود نہ ہو تو اس شہر میں بھی دیکھا جا سکے۔ یعنی آسان لفظوں میں آپ کے شہر میں جو ہے وہ اگر چاند ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے چاند ثابت ہے عزیزوں، وگرنہ پھر مولانا صاحب وگرنہ یہ ہے کہ 29 کے بعد 30 رمضان المبارک آپ کے لیے نہ ضرورت ہے اس کو فون کرنے کی، نہ ضرورت ہے اس کو فون کرنے کی، سکون اور اطمینان سے اپنی زندگی بسر کرنا میرے اور آپ کی ذمہ داری۔ بہت آسان مسئلہ ہے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا چونکہ اس میں ہمیں اپنے بہت سارے فوائد مد نظر ہوتے ہیں تو لہذا اس خاطر انسان ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح میرے لیے بھی چاند ثابت ہو جائے۔ ایک بلند ترین صلوات بر محمد اور ان کی آل پر، اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ دوسرا مسئلہ اسی مناسبت سے زکوٰۃ فطرے کا ہے۔ پروردگار متعال کے حضور انسان نے اس عظیم عبادت کو بجا لایا ہے، تقریباً 29 یا 30 دن روزے رکھنے کی سعادت اسے نصیب ہوئی ہے۔ پروردگار متعال پسند فرماتا ہے کہ بندہ اس ماہ سے اس عالم میں برآمد ہو کہ خدا کی راہ میں اپنے مال میں سے کچھ دے تاکہ ذریعے سے اس کا مال بھی اور اس کا قلب بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں فطرہ۔ یہ شب عید الفطر واجب ہوتا ہے عزیزو، اس سے پہلے واجب نہیں ہوتا۔ شب عید الفطر، اور اس کا قانون یہ ہے کہ شب عید الفطر ہر اس انسان پر کہ جو بالغ ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے، عاقل ہے، خدا نخواستہ اگر مجنون ہے تو اس پر واجب نہیں، غنی اور ثروت مند ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ اپنا گھر بار آسانی سے چلا سکتا ہے، 1 سال کا خرچہ ہے اس کے پاس،
اور بہرحال بے ہوشی کے عالم میں بھی نہیں ہے، ایسے انسان پر شب عید الفطر اپنا اور ہر اس انسان کا کہ جس کا خرچہ یہ اٹھاتا ہے، جس کا گھر بار یہ چلا رہا ہے، خواہ موقت اور ٹیمپریری بیسس پر ہی کیوں نہ ہو، چاہے بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، آپ کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بطور مثال یہودی یا عیسائی ہے، اس کی نسبت سے بھی آپ کو فطرہ دینا پڑے گا، چاہے وہ آپ کے ساتھ رہتا ہو چاہے آپ کے ساتھ نہیں رہتا. آپ کا بیٹا ہے پڑھائی کرنے کے لیے دوسرے شہر دوسرے ملک میں گیا ہوا لیکن اس کا سارا خرچہ آپ اٹھا رہے ہیں. خلاصہ قانون یہ ہے عید الفطر کی رات انسان اگر ان صفات کا حامل ہے، بالغ ہے، عاقل ہے اور غنی اور ثروت مند ہے، فقیر نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے اپنا اور ان تمام لوگوں کا کہ جو اس کے یہاں کھانا کھانے والے شمار ہوتے ہیں. لہٰذا مومن ہر روز افطار دینے کو تیار ہوتا ہے، شب عید الفطر افطار نہیں دیتا ہے. بھائی کس بات سے ڈر رہا ہے میرے بھائی؟ اور ویسے بھی یہ ایگزیمپٹ ہے، شب عید الفطر جو آ رہا ہے فقط افطاری کے لیے یہ نہیں شمار کیا جاتا کہ یہ آپ کے یہاں کھانا کھانے والوں میں سے، اس کا خرچہ آپ موقتاً ہی صحیح ٹیمپرری صحیح آپ اٹھا رہے ہیں. یہ اس صورت میں فار ایگزامپل آپ کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے دبئی میں، عید منانے کے لیے 3 دن آپ کے پاس آیا ہے اور شب عید الفطر غروب سے پہلے آپ کے پاس آ گیا، جی ہاں یہ اب کہلایا جائے گا کہ یہ 3 دن آپ کے یہاں کھا رہا ہے، گرچہ عید کا پورا دن ہی آپ کے پاس نہ کھائے کسی اور کے یہاں کھائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چونکہ کہا جائے گا یہ آپ کے یہاں کھانے والوں میں سے ہے. خلاصہ بالغ ہو نابالغ ہو مسلمان ہو کافر ہو، آپ کے ساتھ رہتا ہو آپ کے ساتھ نہیں رہتا ہو، اس کا جیسے کہہ سکتے ہیں خرچہ دینا آپ کی ذمہ داری ہو یا ذمہ داری نہیں ہو. جیسے بوڑھے ماں باپ کی صورت میں، زوجہ کی صورت میں، بچوں کی صورت میں، یہ وہ افراد ہیں جن کا خرچہ دینا، نانا نفقہ دینا ہیڈ آف دا فیملی کی ذمہ داری ہے. اور نہیں بعض اوقات دوست آ کے ٹھہر رہے ہیں، بھائی ہے بہنیں ہیں. بہرحال عزیزو اس قانون کے مطابق ہر انسان کی نسبت سے 1 صاع، عربی میں کہتے ہیں صاد الف عین، 3 کلو گندم، گیہوں، چاول، کھجور، جس اعتبار سے بھی آپ جسے کہہ سکتے ہیں صاحب استطاعت ہیں اور جو اس معاشرے میں کھائی جانے والی نارمل غذا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا. بطور مثال یہاں پر گیہوں اس وقت کیا چل رہا ہے 1 کلو؟ کیا ریٹ ہے 1 کلو کا فار ایگزامپل؟ نہیں معلوم عزیزو، کوئی خریدتا نہیں ہے، ڈائریکٹ جا کے روٹی خریدتے ہیں الحمدللہ. جی 1.8 کا فار ایگزامپل آغا صاحب فرما رہے ہیں، اگر ان کی بات کو قبول کر لیا جائے تقریباً 2 ریال کا 10 کلو کا پیکٹ ہے فار ایگزامپل. ٹھیک، بطور مثال اگر 200 پیسے کا 1 کلو ہے تو ہر انسان کی نسبت سے 600 پیسہ آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ فطرہ قربتاً اللہ کی نیت سے افراد کاؤنٹ کر کے آپ کو دینا ہے. یہ دیا کسے جائے گا؟ یہ دیا جائے گا اچھا میں نے آپ سے عرض کیا واجب کس پر ہے؟ جو خود فقیر نہ ہو. فقیر اسے نہیں کہتے جو مانگتا پھرے، اسلام کی روح سے اور شریعت کی روح سے. شریعت کی روح سے فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے، اس کا خرچہ مہینے کا 10,000 روپے ہے، 1,20,000 روپے جس کے پاس نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے کوئی ایسا کام، کوئی ایسی جاب، کوئی ایسا ہنر، کوئی ایسا پیشہ بھی نہیں ہے جس سے ہر مہینے کما سکے، یہ انسان فقیر ہے. بہت سارے وائٹ کالر ہیں فقیر ہے، ان پر واجب نہیں. خوب جس پر واجب ہے اس نے نکالنا ہے اور ڈھونڈ کر ایک فقیر ہے شیعہ اثنا عشری کو یہ رقم اس نے پہنچانی ہے. اگر آپ نماز عید الفطر پڑھ رہے ہیں تو واجب ہے کہ عید الفطر سے پہلے یہ رقم پہنچا دے. یہ علماء فرماتے ہیں حد اقل نکال کے جدا کر دے کہ بھائی یہ فطرے کے پیسے یہ میں نے الگ کر لیے. اور اس میں ایک بہت اچھی جسے کہہ سکتے ہیں شے ہے جس کی جانب ہمیں رغبت کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے. اسلام ایک سسٹم کو بیان کرنا چاہتا ہے، ہم غور و فکر نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں پر امام بارگاہ میں ایک باکس رکھ دیا گیا ہے، ہم نے اس میں ڈال دیا کہ بھائی ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. نہیں، تھوڑا سا اس میں زحمت اٹھائیں. فرمایا مستحب ہے کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی فقیر ہے، اگر آپ کے پڑوسیوں میں سے کوئی فقیر ہے تو اسے مقدم رکھیں، اسے یاد رکھیں. اور ضرورت نہیں ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ بھائی یہ میں واجب فطرہ ہے جو نکال رہا ہوں، کہ نہیں یہ ہدیہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے نیت کی کہ میں زکوٰۃ فطرہ نکال رہا ہوں، خدا کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے گا. فقط اس فرق کے ساتھ کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ صدقہ حرام ہے سادات پر، وہ واجب صدقے کی ایک مثال اسی مقام پر ہے کہ غیر سید اگر نکال رہا ہے تو کسی فقیر سید کو نہیں دے سکتا ہے. ہاں اگر سادات اپنا فطرہ نکال رہے ہیں چاہے تو سادات میں چاہے تو غیر سادات میں دے سکتے ہیں. پروردگار متعالی سلسلے میں ہمیں بہتر طور پر ظاہر و باطن کو رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے عزیزوں، آپ رشتہ دار آپ کا فقیر ہے یا آپ کے ہمسائے فقیر ہے فار ایگزامپل، بہتر تو یہی ہے بلکہ واجب قرار دیا گیا ہے کہ اپنے شہر میں ہی پہلے انسان فقیر ڈھونڈے. پھر بعض شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے کہ آپ جیسے کہہ سکتے ہیں دوسرے شہر میں بھی پہنچا سکتے ہیں. اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ فقیر ہی سے اجازت لے لیں کہ بھائی میں تمہاری جانب سے اتنے پیسے وصول کر رہا ہوں، بعد میں یہ پیسے تمہیں
پہنچا دوں گا. یا بہت سارے صاحبان ایمان یہ کرتے ہیں کہ فقیر کو ابھی دے دی، چونکہ ابھی واجب نہیں ہوا ہے، واجب ہوگا شب عید الفطر. بہت سارے صاحبان ایمان یہ طریقہ کار بھی اختیار کرتے ہیں کہ بھائی یہ لو، یہ پیسے تم رکھو بطور قرضہ، اور جب شب عید الفطر آئی، جیسے ہی آپ پر واجب ہوا، آپ نے سوچ لیا کہ وہ 10,000 روپے جو میں نے دیے وہ فطرہ ہو گیا، بعد میں اسے فون کر دیا بھائی وہ پیسے آپ کے ہیں، میں نے آپ کو دے دیے. یہ بھی ایک آسان طریقہ کار ہے کہ آپ غریب اور فقیر تک، بہرحال اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، سسٹم کو اگر بہتر بنانا چاہتے ہیں عزیزو، جس جگہ سے اٹھ کر آئے ہیں اس جگہ کے مومنین کو یاد رکھیں، فراموش نہ کریں. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چونکہ آخری تقریر ہے عزیزو، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دوبارہ سے تکرار کیے دیتا ہوں، دنیا میں کوئی کسی مقام پر نہیں پہنچا ہے، کسی مرتبے پر نہیں پہنچا ہے مگر جد و جہد کے سبب، مگر کوشش کے ذریعے. ایسا ہے یا نہیں؟ کوئی ایک انسان لا کر دے کہ بغیر کوشش کے اس نے مقام اور مرتبہ پایا ہو؟ بتائیے مجھے. بغیر کوشش کے باپ کا کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ ہو انسان ضائع کر دیتا ہے، انسان کے ہاتھ میں باقی نہیں رہتا. کوشش کرنی پڑتی ہے عزیزو، دنیا چاہیے کوشش کرنی پڑے گی، آخرت چاہیے کوشش کرنی پڑے گی. فرمایا ہم نے علم کو بھوک میں اور کوشش میں رکھا ہے، لوگ پیٹ بھرے عالم میں اور بغیر کوشش کے چاہتے ہیں کہ علم انہیں نصیب ہو جائے. عزیزو دنیا میں آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، زحمت کرنی پڑتی. بس اگر دین کے راستے میں بھی انسان جب تک تکلیف نہیں اٹھائے گا، زحمتیں نہیں سہے گا، کسی مقام اور مرتبے پر نہیں پہنچے گا. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے کے بعد خدا را خود سوچئے، غور و فکر کیجئے کہ میں اپنی روح کے رزق کے لیے کیا کروں. جسم کے لیے تو سوچتے ہیں نا بھائی، علیکم السلام، صبح کیا کھانا ہے، ناشتے میں کیا کھانا ہے، دوپہر کا کیا کھانا ہے. گھر والے بھی فون کر کے کہتے ہیں کہ بھائی انڈے نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، تیل نہیں ہے، یہ خرید کے لائیے، یہ خرید کے لائیے. تو اسی طرح سے آپس میں فیملی کے ممبرز اس بارے میں بھی سوچے کہ بھائی روح بھی تو پیاسی ہے، روح کو بھی تو رزق چاہیے، اسے کیسے فراہم کریں گے یہ رزق. اور جب تک یہ کام نہیں کریں گے عزیزوں، میں نے آپ سے عرض کیا یہ گھروں میں موجود ناچاکیاں، یہ ہمارے دلوں میں موجود ایک دوسرے کے لیے رنجشیں فقط اسی خاطر ہے کہ سفرے دین اور دسترخوان دین سے فیضیاب نہیں ہوتے. مگر نہ اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے میرا مولا مجھ سے اس طرح کی زندگی کا خواہاں ہے کہ تیرا مومن بھائی یہ معاف کر دے، تو یہ کیسا علی کا چاہنے والا ہے کہ مولا فرما رہے معاف کر دے اور یہ معاف کرنے کو تیار. تو عزیزو دین کے مطابق زندگی بسر کرنا انسان کو سکون اور اطمینان عطا کر دیتا ہے. لیکن بہرحال یاد رکھیے گا سختیاں آتی ہیں. گزشتہ تقاریر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ لی گئی، میسم میں تمار دار پر لٹکا دیے گئے. میرا اور آپ کا فقط یہ امتحان ہوتا ہے کہ جب میں کوشش کرنے لگوں گا اور صحیح دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے قدم آگے بڑھاؤں گا، شاید بہت سارے لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں. یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس سمت جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ایسی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن فقط اس لیے کہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں میں دین کو چھوڑ دوں، نہیں عزیزو، دین کو یہ پسندیدہ نہیں ہے. ایک بہت خوبصورت قانون ہے جو اس مقام پر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بار دیگر صلوات علی محمد و آل محمد. انسان کل کو قیامت میں اپنی محبتوں کے ساتھ محشور ہوگا. اس کو تکرار کرے میرے ساتھ. کل کو قیامت میں جو ہمارے دل کے محبوب ہیں نا عزیزوں، انہی کے ساتھ ہمارا حشر و نشر. معصوم فرماتے ہیں حتیٰ اگر کوئی انسان پتھر سے محبت کرے گا پروردگار اسے پتھر کے ساتھ محشور کرے گا. تھوڑا سا اپنے دل کو باہر نکالے عزیزوں اور تھوڑا سا اس کا آپریشن کریں. کس مقام پر ہے؟ میں جو آپ سے کہتا ہوں کہ روزانہ علم حاصل کریں، 10 منٹ ہی صحیح کتاب سے، عالم دین کی تقریر سے، کسی مجھ سے بہتر انسان کے پاس بیٹھ کر اس سے استفادہ کریں. میری موت یقینی ہے، میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. میں کیا اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے؟ میرے کمانے کا طریقہ کار، لوگوں کے ساتھ میرے روابط، کتنا کمانا چاہیے، کیسے کمانا چاہیے، یہ دیکھیں یہ اہم نقطہ ہے. بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں عزیزوں واقعا میں اور آپ توجہ نہیں کرتے. بچوں کو کیا پڑھانا چاہیے، مخصوصاً بیٹیوں کے سلسلے میں واقعا اہل بیت کے چاہنے والے اور اس مکتب سے تعلق رکھنے والے غلطی کر رہے ہیں. بھیڑ چال ہے عزیزوں، سارے یہ پڑھا رہے ہیں تو میں بھی یہ پڑھا لیتا ہوں. بھائی کیوں پڑھانا چاہتے ہو؟ اس کے ذریعے سے اپنی بیٹی کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہو؟ میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں. کیوں بنانا چاہتے ہو؟ فقط دنیا. میں اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتا ہوں، اس میں اسکوپ ہے، اس میں بہتری ہے، اس میں بلند. فقط دنیا. یہ تو 4 دن کی دنیا ہے. ختمی مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک جگہ پر بچوں کو کھڑا دیکھا، کہا واہ ہو آخری زمانے کے بچوں پر ان کے ماں باپ کی نسبت سے.
اصحاب نے تڑپ کے کہا مشرکین ماں باپ کی نسبت سے، فرمایا نا مومنین ماں باپ کی نسبت سے، جنہیں اپنے بچوں کی دنیا کی تو فکر ہے، اگر نہیں فکر ہے تو ان کی آخرت کی فکر نہیں ہے. اور اگر بچے اس سلسلے میں کوشش بھی کرنا چاہیں تو کہیں کہ بھائی ٹھہرے رہو، ان مولویوں کے زیادہ قریب نہیں جاؤ، یہ بہت پریشان کر دیتے، یہ تمہاری دنیا بھی بگاڑ دیں گے. بس جتنا دین ہمیں سمجھ میں آیا ہے وہی ٹھیک ہے، جو آبا و اجداد سے لیا ہے. جناب والا آبا و اجداد سے جو دین آیا ہے، آیا اس میں بہتری کی گنجائش نہیں ہے؟ آیا اس میں برتر مقام پر پہنچنے کی گنجائش نہیں ہے کہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ جو کچھ لینا ہے ہم نے مجلس سے لینا ہے اور مجلس کے بعد کچھ نہیں لینا ہے؟ اس بارے میں غور و فکر نہیں کرنا ہے. کیوں عزیزوں ایسا ہے؟ اس وقت اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اپنے اس معاشرے کو کھڑا کرنا، عزیزوں ممکن ہے آپ میں سے بڑی تعداد لیبر طبقے سے، مزدور طبقے سے تعلق رکھتی ہو، لیکن اپنی نگاہوں کو کیوں بلند نہیں کرتے؟ عزیزوں آپ نے زحمتیں اٹھائی ہے نا، آپ کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے، لیکن یہ تو نیت کرتے ہیں، یہ تو ارادہ رکھتے ہیں کہ جتنے اضافی پیسے ہیں اس سے اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا. ہر مومن جو اس مقام پر میری نگاہوں کے سامنے یہ نیت کر کے آیا ہے، ٹھیک ہے میرا باپ نہیں پڑھا سکا مجھے، ٹھیک ہے میں نے سختیوں میں دھوپ کی تپش اور تمازت آفتاب کی برداشت کی ہے میں نے، تاکہ اس خاطر کہ میرے بیوی بچے سکون میں آ جائیں. اور اہم ترین اس کی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ میں نہیں پڑھ سکا لیکن میری اولاد پڑھ پائے. اور واقعی عزیزوں یہ بہت اچھی نگاہ ہے، لیکن کیا پڑھ پائے، کیوں کر پڑھ پائے، کس طرح سے پڑھ پائے؟ فقط اس کی دنیا بنے یا نہیں اس کی آخرت سجے؟ شہزادی فرماتی ہے مومنہ یہ دیکھ کے تیری شہزادی کی کیا سیرت ہے، بچی کو کیا پڑھایا جائے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیے کتنے ایسے شعبے حیات ہیں جہاں پر ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے اور اسلام کی نگاہ میں پسندیدہ ہے وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجنا؟ فقط بھیڑ چال ہے عزیزو، سب یہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی یہ پڑھ لیتے ہیں. اب بچیوں کے سلسلے میں جو انٹلیکچوئل افراد ہیں، جو صاحبان حل و عقد ہیں، معاشرے کے کرتا دھرتا افراد ہیں، واقعا غور و فکر کریں. کیریئر گائیڈنس بچوں کے لیے ایک اہم ترین شعبہ ہے کہ ہمیں ان کو کیا پڑھانا ہے کہ کل کو یہ مولا کے نظام کے ڈیولپ ہونے میں مددگار ہو سکیں، خواہ بیٹا ہو خواہ بیٹی. نہیں سوچیں گے عزیزوں، ٹھیک ہے چل رہا ہے، ایک بہت ہی چھوٹا مقام مرتبہ شاید مل جائے، بڑی بات ہے. سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، پروردگار متعال محروم نہیں رکھے گا. وگرنہ یاد رکھیے اس وقت کا پورا جتنا ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہ کون چلا رہا ہے؟ بولیے کون چلا رہا ہے؟ ویسٹ چلا رہا ہے، طاغوت چلا رہا ہے. سلیبس بھی ان کی جانب سے، ٹیچرز بھی ان کی جانب سے، ان کو پتا ہے کہ اس مسلمان کو کس جانب لے جانا ہے، وہ لے جاتا ہے عزیزوں. نتیجہ یہ ہم دکھنے میں مسلمان ہیں، وگرنہ جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے زندگی کرتے ہیں. چھوڑ دیں عزیزوں، دوسری کماتے بھی ان کے بتائے گئے طریقے کے مطابق ہے، خرچ بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں. کمانے میں بھی ساری زندگی گوا دیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے. خرچ کرتے میں بھی آپ آتے ہیں، وہ جیسا چاہتے ہیں ہم سے خرچ کرواتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ضرورت ہے تمہارے لیے، اس کو خرید لو. عرض کر رہا ہوں وہ بھوک ہمارے اندر جھوٹی پیدا کرتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ اس کے بغیر میں میری زندگی نامکمل ہے، لہذا اسے خرید لیتا ہے. اتنی محنت سے پیسہ جمع کرتا ہے اور پھر ضائع کر دیتا ہے. بس غور و فکر کرنا پڑے گا عزیزوں. ایک شعبہ حیات کے جو بہت خالی ہے، اگر اس مجمع میں کوئی ایسا ہو تو ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائے، اور وہ شعبہ حیات ہے ٹیچر، معلم. مسلسل اس کا تعلق علم سے ہے، مسلسل وہ معاشرے کی نوجوان نسل کو پروان چڑھانے میں کردار ادا کر رہا ہے. کوئی ہے تو بتائیں یہاں پر جس کا شعبہ تعلیم سے تعلق ہو اور وہ جا کر کوئی شعبہ علم سے جو ہے وہ منسلک ہے. اگر ہے تو کوئی بتائے. نہیں ہے میرے بھائی، خوب حداقل اپنے بچوں کے لیے نیت کریں. ہے آپ کا تعلق؟ ایک درود پڑھ دے میرے اس بھائی کے لیے، بلند آواز سے درود پڑھ دے. اللہ، کیوں اتنا چھپ کر کہہ رہے ہیں، کیوں اتنا چھپ کر ہاتھ دکھا رہے ہیں؟ بہرحال بہت خوشی کا مقام ہے عزیزوں، بہت خوشی کا مقام ہے. اپنے بچوں میں سے نیت کریں ایک کو ٹیچر بناؤں گا. کیا ٹیچر کے لیے کمائی نہیں ہے میرے بھائی؟ اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ مسلسل وہ جوانوں کے ساتھ معاشرے کے بننے میں، بنانے میں اس کا بہت قیمتی رول ہے. کس جانب ہم اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں عزیزوں؟ پڑھاتے بھی ان کی درسگاہوں میں، پڑھاتے بھی ان کے انسٹیٹیوٹ میں، کمانے کے لیے بھی ہماری بہترین کریم چلی جاتی ہے ان کے اداروں کو سروسز دیتی ہے. آخر میں 10 روپے کما کے کبھی واجب کی صورت میں 2 روپے اور کبھی مستحب کی صورت میں 8 آنے اور 1 روپیہ اور دے کے انسان سمجھتا ہے میں نے دین کی بڑی خدمت کر لی ہے. کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے؟ غور و فکر کا مقام نہیں ہے عزیزوں؟ بس اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچے. یہی ماہ مبارک رمضان کا اہم ترین پیغام ہے. میں اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتا ہوں، اور واقعا سوچیں گے تو آپ کے لیے بہت ساری راہیں کھلیں گی کہ کس طرح سے ایک چاہنے والا زمانے کے امام کے مددگاروں میں سے
ہو سکتا ہے. کس طرح سے واقعا بتا رہا ہوں عزیزوں, پورا سسٹم ان کے ہاتھ میں, آسان نہیں ہے کولیپس کرنا. میں اور آپ دعا تو مانگتے ہیں کہ مولا آپ کے ظہور میں تعجیل ہو جائے, لیکن عملی اعتبار سے غور و فکر کرنے والے سلسلے میں اگر قدم نہیں اٹھائیں گے. بہرحال میری ذمہ داری تھی آپ کے اذہان عالیہ کو بیدار کرنا, ایک کوشچن مارک لگانا کہ کمانے کے بارے میں غور و فکر کریں, اپنے آئندہ آنے والی نسل کے مستقبل کے بارے میں غور و فکر کریں. غور و فکر کریں گے اس دسترخوان اہل بیت سے فیضیاب ہونے کی کوشش کریں گے. پروردگار متعال محروم نہیں فرمائے گا. بارے دیگر صلوات علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. شاید دنیا میں پیسہ کم ہو جائے, شاید دنیا میں لوگ کہیں کہ یہ اپنے بچے کو کدھر ڈال دے. مثلا بچیوں کی نسبت سے میں نے جتنا سوچا ہے عزیزوں, آپ مجھے بتائیں, ساتھ دیں, بچیاں اگر دیندار بچیاں اگر پڑھائی کی سمت میں آگے بڑھنا چاہتی ہیں, کون سی ایسی فیلڈز ہیں جو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے, مجھے بتائیے, جس سے وہ دنیا بھی اپنی بنا سکتی ہیں اور بہرحال سوسائٹی کے بنانے میں ان کا ایک اچھا رول ہو سکتا ہے. جتنا میں نے سوچا عزیزوں, ڈاکٹر بننا بہت اچھی بات ہے واقعا لیڈیز کے لیے, جی ٹیچنگ بہت اچھا شعبہ ہے, اور بتائیے. لیکن مجھے بتائیے ریسیپشنسٹ, بتائیے مجھے, بتائیے لیڈی سیکرٹری, مجھے بتائیے, یہ شعبے اہل بیت کے چاہنے والے. کسی جگہ پر جا کے سیلز کا کام کرنا, یہ ایک خاتون سے کو زیبا ہے. کسی آفس میں نامحرموں کے درمیان میں, بتائیے, دیکھیے معاشرے کو جا کر. خب میں جو شعبہ حیات میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں, میں نے چند صاحبان ایمان سے پوچھا اپنی بچی کو کیا بنانا چاہتے ہیں, کہ کل کو جب ان کے یہاں بچے ہوں تو یہ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا سکے, اس لیے ہم اسے یہ کروا رہے ہیں. میں نام لوں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ مولانا اب ہم نے جس شعبے میں اپنی بچی کو, اس لیے نام نہیں, اس لیے ہم یہ پڑھا رہے ہیں. 10 سال وہ بچی پڑھ رہی ہے, اسے یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ نے اپنے, چونکہ پہلا اس کا معاشرے کے بنانے میں اس کا اہم ترین امتحان شروع ہوتا ہے گھر کی, جسے کہہ سکتے ہیں آغاز سے, بطور زوجہ. وہاں پر وہ فیل ہے, 10 سال پڑھ کر آئی ہے, بہت ڈگریاں اس کے ہاتھوں میں, لیکن گھر نہیں چلا پاتی ہے. گھر کا تعلق اس بات سے نہیں کہ فقط کھانا بنانا ہے اور صاف ستھرائی کرنا ہے. گھر کا تعلق بہرحال ایک فکر اس کے لیے ڈیولپ ہونی چاہیے کہ اس ذریعے سے پروردگار مجھے کہاں دیکھنا چاہتا ہے. سب سے پہلے اس کے لیے اس کا شوہر اور اس کے بچوں کو پریورٹی میں ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد دیگر مراحل ہے. فراموش کر جاتا ہے انسان بسا اوقات. اور پھر تعلیمی سلسلے کو اتنا طولانی مدت پہ رکھا گیا ہے. پوچھ لیجیے آپ جوانوں سے, ابھی میں پڑھ رہا ہوں, ابھی میں کمانے کی کوشش کر رہا ہوں, ابھی میں اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا ہوں, 30-32 سال کا ہو جاتا ہے بیچارے کی شادی کی باری نہیں آتی, نوبت ہی نہیں آتی. بہرحال یہ وہ ٹاپک ہے عزیزوں جس پر مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا. ماہ مبارک رمضان بہترین وسیلہ ہے. ایک نقطہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا, آپ کے دلوں کو جلا کے لیے, جلا بخشنے کے لیے دونوں سائڈز آپ کی خدمت میں روشن اور عیاں کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند ترین صلوات بر محمد اور ان کے آل پر, اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, انسان کل کو محشور ہوگا, بولیے, ان چیزوں کے ساتھ جن سے محبت کر رہا ہو. لہذا اگر آپ دین کو, خدا کو, رسول کو, آل رسول کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں گے, کماتے ہوئے, محترمہ کھانا پکاتے ہوئے, موبائل خریدتے ہوئے, پردے تبدیل کرتے ہوئے, صوفے سیٹ کو بدلتے ہوئے, گھر بدلتے ہوئے, خرچ کرتے ہوئے, چلے اس ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, پھر اس ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, پھر وہ انہوں نے بنا کے ایسے رکھا ہوا ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ مسقط کا کوئی ایسا ریسٹورینٹ نہیں ہے مولانا جس سے ہم نے فیض نہیں اٹھایا ہو. الحمدللہ, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن تھوڑا سا سوچ لیں کہ آیا اس سے بھی بہتر کوئی خرچہ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں؟ تو پھر بھی بہرحال امن و امان ہے. پاکستان بر صغیر کے علاقوں میں عزیزوں ان کے پاس لے دے کر ایک ہی انٹرٹینمنٹ کا وسیلہ رہ گیا, اور وہ کیا ہے بھائی, آج گھومنے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں, فلاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھائیں گے. وہ کھلاتا کیا ہے, اگر وہ اس کو بنتے ہوئے دیکھ لے الامان الحفیظ, وہ تو چھوڑ دیں, فلاں ریسٹورینٹ میں جا کے کھائیں گے. یہی ہمارا انٹرٹینمنٹ ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اپنے دل کو باہر نکالیے, میری محبتیں کیا ہے, جو محبتیں ان کے ساتھ محشور ہوں گے. جب انسان در اہل بیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے دنیا کے ایک ایک شعبہ حیات میں, تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا عزیزو انشاءاللہ العزیز کل کو خداوند متعال اپنی پاک و پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ محشور کرے گا. اور یہ میرا مولا کتاب شریف نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتا ہے, میرے بھائی تجھے حق سمجھ میں آ گیا نا, حق یہ ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا, اب اس راہ میں قدم آگے بڑھا. اب جب تو قدم آگے بڑھائے گا, بہرحال دین میں اختلاف نظر پایا جاتا ہے, کچھ لوگ اس جانب بلا رہے ہیں, کچھ لوگ اس جانب بلا رہے ہیں. ممکن ہے تجھے جو راہ سمجھ میں آئے اس کے راہی کم ہو, کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا راہ ہدایت پر چلنے والوں کی تعداد کو کم دیکھ کر اے علی کے چاہنے والے پریشان نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے کہ بڑی تعداد دنیا کے اس سفرے پر بیٹھی ہوئی ہے جس میں کھانا تو تھوڑی دیر کے لیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھوک ہے. اور پھر میرا مولا کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے, خطبہ نمبر 201, اگر آپ کو موقع ملے تو گھر جا کر دیکھ لیجئے گا, خطبہ نمبر
201۔ پھر اس موقع پر میرا مولا کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کو جو کل کو قیامت کے دن پروردگار متعال جمع فرمانے والا ہے، وہ ان کی رضا اور خوشنودگی اور ناراضگی کی بنیادوں پر ہیں۔ ہر وہ کام کے جو کوئی اور بجا لا رہا ہے اور میں راضی ہوں کہ ہاں یہ ٹھیک کر رہا ہے، کل کو جو اس کا حشر و نشر ہے، میرا بھی وہی حشر و نشر ہونے والا ہے۔ اپنی محبتوں اور نفرتوں کے اعتبار سے انسان کل کو قیامت میں محشور ہوگا۔ چند مثالیں اس سلسلے میں قرآن کریم اور روایت کی روح سے سمجھ میں آتی ہیں۔ فرمایا ناقہ صالح کی بے حرمتی کرنے والا ایک شخص تھا، لیکن قرآن کہتا ہے قوم سمود نے ناقہ صالح کا قتل کیا، پروردگار ایک آدمی نے قتل کیا۔ جواب کیا ہے؟ باقی سارے کے سارے اس کام میں راضی تھے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، مناسب ہو رہا ہے۔ ابو ذر غفاری کو نکالا جا رہا ہے، سارے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، جس طرح سے نکالنے والا ذمہ دار ہے، جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے وہ بھی، فقط بچے گا کون؟ جو میرے مولا کی ہمراہی کرے گا۔ مولا خدا حافظی کے لیے آ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری اپنے گھر سے نکلے، امام کا ساتھ دے۔ قرآن کریم اللہ کے رسول کے زمانے کے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے تم نے گزشتہ انبیاء کا کیوں کر قتل کیا؟ میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم، ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا۔ قرآن کریم ان یہودیوں سے جو کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ کہہ رہا ہے تم نے کیوں قتل کیا گزشتہ انبیاء کا؟ میرا چھٹا امام ارشاد فرما رہے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا، ان کے آباء و اجداد نے، شاید قرنوں کا فاصلہ ہے، انہوں نے قتل کیا تھا۔ پھر کیوں قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ تم قاتل ہو؟ کیا ہے جواب؟ بولیے۔ قتل پہ راضی ہے کہ جو انہوں نے کیا ٹھیک کیا ہے، جس طرح سے وہ قاتل تم راضی ہو کر قاتل۔ زیارت وارثہ میں آپ چند افراد پر لان بھیجتے ہیں، چند افراد کے لیے کہتے ہیں کہ یہ خدا کی رحمت سے دور ہیں، اس میں سے آخری طبقے کو جا کر غور سے پڑھیے گا، جس نے سنا اور مولا کی مدد نہیں کی اور ظالموں کے اس کام پر راضی رہا، اس پر بھی لعنت ہو، وہ بھی خدا کی رحمت سے دور ہے۔ اور جس طرح سے عزیزو ڈر کے مقام پر اگر انسان کسی بےہودہ کام کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرے گا تو اس گناہ میں وہ بھی شریک ہے، اسی طرح سے نیکی کے امر میں بھی ہے، اسی طرح سے نیکی کے امر میں بھی ہے۔ خطبہ نمبر 12 نمبر کا خطبہ نہج البلاغہ، جنگ جمل کا اختتام۔ ایک شخص تڑپتے ہوئے آیا، مولا کاش میرا بھائی بھی اس جنگ میں ہوتا۔ مولا کے ہاتھوں مسلمانوں کو، علی کے چاہنے والوں کو فتح نصیب ہوئی جنگ جمل میں۔ تڑپ کے کہنے لگا مولا کاش میرا بھائی بھی ہوتا۔ امام نے فرمایا تیرے بھائی کا دل ہمارے ساتھ تھا، چاہتا تھا وہ اس جنگ میں شرکت کرنا۔ کہا کیوں نہیں مولا؟ جواب دیا فقط وہ نہیں، آنے والی نسلوں میں، اسلاب و ارحام میں جو کوئی بھی اس نیت کے ساتھ ہوگا، جو کام بجا لانے کا اجر و ثواب و پاداش خدا کی بارگاہ میں نیت رکھنے والوں کے لیے بھی وہی اجر و پاداش ہے، وہی اجر و پاداش ہے۔ ایک مومن روزہ رکھنا چاہتا ہے، بیماری کے سبب روزہ نہیں رکھ سکا، پروردگار متعال کی بارگاہ میں وہی اجر و پاداش ہے۔ ہمیشہ نماز شب پڑھتا تھا، آج نہیں پڑھ پایا بیماری کے سبب سے، تھکن کے سبب سے، خدا کہے گا اس کے لیے ثواب لکھو، درج کرو، اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ یہ کام کرنا چاہتا تھا۔ یہی سبب ہے کہ کربلا میں جب پہلا زائر میرے مولا کا پہنچا ہے، کیا نام ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری، اپنے چاہنے والے صحابی عطیہ کے ساتھ پہنچے۔ یہ خود عطیہ مفسر قرآن ہے، بہترین اس راہ میں کام کرنے والوں میں سے۔ ایک مرتبہ جہاں بہت ساری باتیں کی، وہاں پر یہ جملے بھی زبان پر آئے، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، ہم بھی اسی مقام اور مرتبے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ مرتبہ عطیہ تڑپ کے کہنے لگے جابر ہم نے اس طرح سے سختیاں نہیں سہی، ہم نے اس طرح سے جانوں کے نذرانے نہیں دیے، پھر کیسے یہی مقام اور اجر و پاداش ہمیں مل سکتا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے حبیب سے سنا ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس قوم کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو کسی کے فعل پر راضی ہے، جو اجر و پاداش اس کے بجا لانے والے کے لیے ہے، اس راضی رہنے والے کے لیے بھی خدا کی بارگاہ سے وہی اجر و پاداش ہے۔ اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو میرے مولا کا ہدف تھا، جو آپ کا مشن تھا، میرا قلب اور اس کی ایک ایک دھڑکن میرے مولا کے ساتھ تھی۔ کیا چاہیے عزیزوں، کیا چاہیے؟ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، میں اور آپ عید منانا چاہتے ہیں عزیزوں۔ کیا خوبصورت یہ مہینہ ہے جو ہم سے جا رہا ہے۔ چوتھے امام کی زبانی چند الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ربط مصائب سے پہلے۔
میری 10 یا 12 تقاریر کا خلاصہ میرے بھائی ہے، ماہ مبارک رمضان کے بعد میرا ساتھ دیجیے، ماہ مبارک رمضان کے بعد تھوڑا سا وقت نکالیے، ایک سوال اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، اپنی روح کو رزق فراہم کرنے کے لیے میں کیا کروں، تاکہ مجھے سمجھ میں آ جائے کہ میری زندگی کے 24 گھنٹے میرے مولا کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہو جائے، میرا محبوب واقعی خدا ہو جائے، رسول آل رسول ہو جائے، تاکہ مجھے ان کے ساتھ محشور ہونے کی سعادت ملے۔ عزیزوں، اپنی زندگی میں سے وقت نکالنا پڑے گا۔ اس جدید وسائل ارتباطات کے زمانے میں کوئی مشکل امر نہیں ہے عزیزوں، اس وقت کتابیں بھی سافٹ کاپیز کی صورت میں موجود ہیں، ہر کتاب جو انسان چاہتا ہے موجود ہے۔ اور بات آ گئی ہے تو یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں عزیزوں، انسان دنیا کے لیے بہت ساری زبانیں سیکھتا ہے، دنیا کے حصول کے لیے بہت ساری زبانیں سیکھتا ہے۔ ایک زبان جو اکثر آپ سیکھتے ہیں انگلش، فرینچ سیکھتے ہیں عزیزوں، میں نے دیکھا ہے بہت سارے افراد فرینچ جانتے ہیں، حتیٰ یہ چائنیز اور یہ جاپان اس جانب تو اصلاً جب انسان کو نہیں آتی، لیکن انسان دنیا کی خاطر سیکھتا ہے زبانیں، کیوں؟ آخرت کی خاطر۔ میں اور آپ کوتاہی کرتے ہیں، 2 زبانوں کی نسبت سے اپنی رغبت میں اضافہ کر دیجیے، ایک عربی اور ایک فارسی، خدا را اضافہ کر دیجیے، آپ کے لیے چوائس بہت بڑھ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں مولانا صاحب مجھے یہ ریسٹورینٹ بہت اچھا لگتا ہے، کیوں میرے بھائی؟ یہاں چوائسیز بہت ہے مولانا صاحب، یہاں کا کیا کہتے ہیں بفیٹ بہت اچھا ہے مولانا صاحب، یہاں پر ہر آدمی کو اس کے ٹیسٹ کے مطابق مل جاتے ہیں۔ اس وقت عزیزوں ہماری زبان پر اکتفا کرنے والا بعض اوقات ہرڈلز آ جاتی ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتا، رکاوٹیں آ جاتی ہیں عزیزوں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں علماء ربانی سے نوازے، لیکن 2 زبانیں ایسی ہیں جس میں کثرت سے علماء ربانی موجود ہے عزیزوں۔ انسان دنیا کی خاطر بہت ساری زبانیں سیکھتا ہے، اور میں نے گزشتہ مجالس میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، دین کے مطابق زندگی بسر کرنے والا دنیا میں بھی محروم نہیں ہوگا۔ عربی اور فارسی شاید آپ کے دنیاوی کاروبار میں بھی اضافے کا باعث بنے گی، لیکن نیت یہ نہیں ہو کہ روشنی آ جائے، نیت یہ ہو کہ اذان کی آواز آئے، روشنی خود بخود آئے گی میرے بھائی۔ نیت یہ ہو کہ اس روزنے اور اس سوراخ کے ذریعے سے اور اس فضا کے ذریعے سے اذان، نیت یہ ہو کہ میں دین کو سمجھنا چاہتا ہوں، اس غیبت کے زمانے میں دین کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، اللہ کا خوبصورت ترین مہینہ عزیز، جس میں واقعاً انسان نیکی کی جانب رغبت کرتا ہے، برائی سے دور ہونا شروع ہوتا ہے۔ بڑی تعداد میں مومنین عزیزوں، ہر انسان اپنے اپنے لیول پر کچھ نہ کچھ برائیاں ترک ہو گئی۔ بہت سارے ٹی وی چینلز پہلے دیکھتے تھے، اب نہیں دیکھ رہے۔ موبائل پر آنے والے بہت سارے بےہودہ مناظر پر پہلے نگاہ پڑتی تھی، نہیں روزے کے عالم میں، اب نہیں دیکھتا انسان۔ خوب عزیزوں، 2 یا 3 دن کا یہ مہمان ہے مہینہ، مولا فرماتے ہیں اس مہینے پر سلام، جس مہینے میں دل نرم ہو گئے، گناہ کم ہو گئے، اس مہینے پر سلام جو اللہ کے چاہنے والوں کی عید ہے۔ نگاہوں میں فرق ہے، بہت سارے کہہ رہے ہیں عید آیا چاہتی ہے، اور اللہ کے اولیاء یہ کہہ رہے ہیں عید جا رہی ہے، جا رہی ہے، ہم سے رخصت ہو رہی ہے۔ فرمایا اس پر سلام کہ کس قدر گناہوں کے مٹانے کا باعث بنا یہ مہینہ، کتنے عیوب اور عیبوں کی پردہ پوشی کا باعث بنا یہ مہینہ، کتنی برکات میں اضافہ ہوا اس مہینے کے سبب، ہمارے وجود میں سے کتنی خطائیں چلی گئی۔ اگر آپ کو موقع ملے صحیفہ کاملہ کی اس دعا کی تلاوت کیجیے گا عزیز۔ عید کس کے لیے عید ہے میرے بھائی؟ ربط مصائب سے پہلے یہ آخری جملے، عید کس کے لیے عید ہے مجھے بتائیے؟ خدا را ایسا نہ ہونے پائے کہ روز عید الفطر آئے اور ہمارے گھروں میں موجود ٹیلی ویژن ہر قسم کے پروگرام دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے۔ ایسا نہ ہو روز عید آئے، ظاہر تو ہمارا بدل جاتا ہے الحمدللہ، بولنے کی ضرورت نہیں، آج عید کا دن ہے، ہر ایک تر و تازہ نیا لباس پہن کر دوسرے کے سامنے برآمد ہوتا ہے۔ کمال تو یہ ہے عزیزوں، روحیں بھی بدل جائیں، روحیں بھی بدل جائیں، روحیں بھی تر و تازہ ہو جائے، روحیں بھی نئی ہو جائے، صاف ستھری ہو جائیں عزیزوں۔ جس طرح سے جسم پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے، انسان کی روح بھی پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ علی کے بیٹے نے، اے حسین کے چاہنے والوں، رونے سے قبل خدا را دیکھو عزیزو، میرے پاس وہ طاقت نہیں تھی، وہ بیان نہیں تھا کہ میں اچھے طریقے سے اسلام کی خوبصورتیوں کو آپ تک پہنچاتا، لیکن میں آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، جو اس راہ میں قدم آگے بڑھائے گا خدا اسے عطا کرے گا، کوتاہی کرے گا عزیزوں خود بدقسمت ہے، خود بدقسمت۔ ماہ مبارک رمضان کے بعد والا علی کا چاہنے والا اور ماہ مبارک رمضان سے پہلے والے میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو اپنی بدقسمتی پر رونا چاہیے۔ علی کے لال
سید الشہداء کے بھائی ایک مرتبہ عید کا دن ہے، کچھ لوگوں کو ہماری اپنی زبان میں گپے لڑاتے ہوئے، بےہودہ گفتگو کہے، یہ عید کے دنوں میں نارمل ہے عزیزوں. امام نے فرمایا آج تو روزے جزا ہے، اور انسان کی دو میں سے کوئی ایک حالت ہے، یا صحیح طرح ڈیوٹی بجا لانے پر خوشحال ہے یا پشیمان ہے. یہ کیا لعب و لعب ہے جس میں تم لگے ہوئے ہو؟ یہ کون سے غفلت کے اوقات ہیں جو تم بسر کر رہے ہو؟ یا کمایا ہے خدا کا شکر بجا لاؤ. مومن کی زندگی میں مزاح ہے، مومن کی زندگی میں ہنسنا ہے، مومن کی زندگی میں دنیاوی نعمتوں سے استفادہ ہے، لیکن بیہودہ قسم کے ایک کسی فرد کو مورد جسے کہہ سکتے ہیں نشانہ قرار دیا جاتا ہے، سارے مل کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر اس کا ختم ہوتی ہے باری دوسرے کی. 4 گھنٹے بیٹھ کے جوان بس یہی کام ہے، لے دے کے کچھ نہیں رہا. تو عید کے دن آپ دیکھیے گا کیا کرتے ہیں ہم لوگ. اس وقت اوسطاً ایوریج جو میسیجز میرے اور آپ کو آتے ہیں، بتائیے اس کی تعداد کیا ہے؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق لیبر طبقے سے ہے، جس کی کوئی پی آر نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے. کوئی بڑے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ تو بڑا آدمی ہے، اس کو تو ہر آدمی سلام کر رہا ہوتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو نارملی کوئی سلام نہیں کرتا ہے. ایوریج اسے عزیزوں 100 میسیجز آتے ہیں نہیں آتے؟ بہت کم بتا رہا ہوں. 200 میسیجز 250 میسیجز میرے خیال اسٹیٹسٹکس لے کر دیکھ لیجئے. مگر یہ غفلت نہیں ہے کہ میں معمولاً کہتا ہوں کچرے کا ڈھیر ہے یہ، کہ جس میں جو ہے نا وہ دیکھا ہوگا آپ نے، دیکھا یہاں پر تو نظر نہیں آتے، برے صغیر میں آپ دیکھتے ہیں ایک بڑا سا تھیلا رکھتا ہے، کچرے کے ڈھیر میں جا کے کوئی کام کی شے نکالتا ہے. ہمارا اور آپ کا بھی یہی کام ہو گیا عزیز. زندگیاں برباد کر دی ہیں ہم لوگوں نے، بھلا بیٹھے ہیں کہ کس مقصد کی خاطر پروردگار جس نے جو چاہا بھیج دیا. اب عید میں یہی ہوگا دیکھیے گا. اور پھر میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہاں یہ میسج بہت اچھا ہے، جلدی سے میں اپنے کانٹیکٹس کو بھیج دوں. پھر وہ آگے کہیں گے سبحان اللہ ماشاءاللہ، میں خوش ہو جاؤں. مگر اس خاطر عزیز اور رب نے مجھے اور آپ کو خلق کیا ہے. کتنے اس کے درمیان میں ایسے میسیجز ہیں جو میری روح کو بدبودار کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جوان ایک لمحے کے لیے کھولتا ہے. مجھے بتائیے فقط، اب ہم تو سب اسی مراحل سے ہیں نا، بوڑھا ہو یا جوان ہو، فقط چونکہ پہلے مرحلے میں جب تک ڈاؤن لوڈ نہ کریں اب اس ویڈیو کو ایک پرچھائی آتی ہے. اگر پرچھائی یہ ہو کہ یہ کسی نامحرم کی ہے، کسی جن سے مخالف کی ہے، قدم آگے بڑھتے ہیں نہیں بڑھتے ہیں کہ دیکھیں تو صحیح کیا گناہ ہو رہے ہیں. شیطان مزین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھ تو صحیح، پتہ تو چلے تاکہ تو اٹینٹو رہ سکے. کیوں عزیزوں اپنی نگاہوں کو، کیوں اپنے کانوں کو؟ کتاب شریف نہج البلاغہ اور میرے مولا کے ان جملات کو اپنے سینے میں ضبط و ضبط کر لیجئے. فرمایا عید عید ہے لیکن کس کے لیے؟ خوشی کا دن ہے کس کے لیے؟ جس کے روزے اللہ نے قبول کر لی، جس کی عبادتوں کو رب تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت بخشا ہو. اور اے علی کے چاہنے والے، ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن تو خدا کی معصیت نہ کرے. یہ 30 دن تجھے پریکٹس کروائی گئی ہے گناہ نہ کرنے کی. یہ روز عید آ کر تیرا گناہ کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے جتنا اپنے ہاتھوں سے کمایا اسے ایک لمحے میں گوا دیا. خدا مجھے اور آپ کو کسی اور مقام اور مرتبے پر دیکھنا چاہتا ہے عزیزو. جب بھی عید کا دن آتا ہے اہل بیت کے یہاں غم و غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے. کیوں مولا؟ فرمایا اس لیے کہ آج خوشی کا دن ہے اور ہمارا حق ہم سے چھینا ہوا ہے. یہ سسٹم، یہ نظام، یہ کس کا حق ہے مجھے بتائیے؟ دنیا کا نظم و نسق چلانا یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کی پاک و پاکیزہ حجتوں کا، رسول و آل رسول کا حق، یہ زمانے کے امام کا حق ہے. فرمایا جب کبھی روز عید آتا ہے ہمارا دل حزن و غم سے بھر جاتا ہے کہ ہم ہمارے حق سے محروم کر دیے گئے. غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والا روز عید عزیزوں، اگر اس سال میں آپ سے درخواست کروں گا، ہے بھی ہمارے ہاں یہ سلسلہ بھی ہے، یہ ادب بھی ہے، بہت خوبصورت ادب ہے عزیزو. اگر کسی کے ہاں انتقال ہو گیا، بتائیے روز عید آتا ہے، کسی کی جوان بیٹی کا، جوان بیٹے کا، بوڑھے باپ کا یا بوڑھی ماں کا انتقال ہو جائے، عید کا دن اس کے لیے کیسا ہوتا ہے؟ کتنا یاد ستاتی ہے کہ پچھلے سال میرا باپ میرے ساتھ تھا، میری ماں میرے ساتھ، اس سال میرے ساتھ میرا جوان بیٹا اور بیٹی مجھ سے بچھڑ گئے. روز عید انسان خوشی منانے کا دن ہے عزیزوں، لیکن یاد رکھے میرے مولا زمانے کا امام پردے غیب میں ہے. کل روز قدس ہے عزیزوں، روز قدس کچھ نہیں ہے، ایک دین کے اسپیشلسٹ کا بیان ہے. اے علی کے چاہنے والے، سسٹم غیر کے ہاتھ میں ہے. طاغوت مستی پر
اور سرکشی پر اتر آیا ہے، تو کیسا چاہنے والا ہے؟ تیرے کمانے کے انداز سے طاغوت کو پریشانی نہیں ہے، تیرے پڑھنے کے انداز سے طاغوت کو پریشانی نہیں ہے، تیری مسجدوں اور امام بارگاہوں سے، تو جب طاغوت کو پریشانی نہیں ہے تو کیسے سسٹم اللہ اور اس کی پاکیزہ حجتوں کے ہاتھ میں آئے گا؟ کمال انسان کا یہ ہو، ایسے پڑھے طاغوت پریشان ہو جائے، ایسے خرچ کرے طاغوت پریشان ہو جائے، اس طرح سے کمائے کہ طاغوت کے تن بدن میں آگ لگ جائے۔ اس خاطر رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جو اس راہ میں قدم آگے بڑھائے گا خداوند متعال عطا کر دے گا، جو رکے رہے گا عزیز و بدقسمتی اسی کے لیے ہے۔ فرمایا ماہ مبارک رمضان کے ہر دن میں رب سے مانگو، اے پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے جن کے ذریعے سے تو نے دین کی مدد لی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ میری کوتاہی کے سبب یہ سیٹ میرے ہاتھوں سے چلی جائے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے، غور و فکر کریں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، پروردگار متعال محروم نہیں کرے گا۔ میرے والد گرامی ان دنوں میں ایک سوال کثرت سے فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں کو، ماہ مبارک رمضان کی معنویت کو انسان کیسے محفوظ رکھ سکے۔ ایک، علوم آل محمد سے اپنا رابطہ جوڑ کر۔ دو، ہر دن کے اختتام پر اپنا محاسبہ کر کے کہ آج میں نے دن کیسے گزارا، میری زبان، میرے کان، میرے آنکھ، پروردگار کوتاہی ہو گئی، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ انسان اس راہ میں قدم آگے بڑھائے گا، پروردگار کی حجتیں اس کی مدد فرمائیں گی۔ ہلال ماہ شوال نمودار ہوا چاہتا ہے، عبادت گزاروں کو ان کا جائزہ اور انعام رب کی بارگاہ سے نصیب ہوا چاہتا ہے۔ آؤ عزیزو، اپنی نگاہوں کو کچھ اس طرح سے قرار دیں کہ انسان کے لیے بلندی رسول و آل رسول ہو جائے۔ کتنی محبت فرمایا کرتی تھی زینب کبریٰ اپنے بھائی سے۔ شاید کوئی دن ایسا زندگی میں نہ گزرا ہو جو بھائی کی یاد کے بغیر، بھائی کے چہرے منور کی زیارت کے بغیر زینب کبریٰ نے گزارا ہو۔ اگر پوچھا جائے فاطمہ کی بیٹی سے، ثانیہ زہرا سے، بی بی آپ کا چاند کون ہے؟ ایک ہی جواب دے گی شہزادی، میرا سب کچھ میرا حسین، میرا سب کچھ میرا بھائی۔ اور یہ ایک بہن کا بھائی سے رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ماموم کا امام سے رشتہ ہے، حجت خدا سے رشتہ۔ کربلا عزیزو شب جمعہ ہے، آخری شب جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کی۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ریاکار ہے عزیزو۔ دعا کریں مجھ حقیر اور گنہگار کے لیے بھی کہ پروردگار متعال عیبوں سے پردہ پوشی فرما لے عزیزو۔ جو انسان کچھ جاننے لگتا ہے اگر اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس کا ٹھکانہ بہت سخت ہے، اس کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ انشاءاللہ ہم اس شب جمعہ میں مغفرت کا تحفہ لے کر اٹھے۔ اے حسین کے ماتمدار، جس قوت سے یہ ہاتھ اپنے سینے کی جانب بڑھاتا ہے، اس نیت کے ساتھ بڑا آقا جتنی قوت ہے آپ کی خاطر خرچ کر دوں گا۔ یہ اس کا ریہرسل ہے، یہ اس کی تیاری ہے، یہ اس کے لیے آمادگی ہے۔ جیسے آپ کی حجت ہے، آپ کے نائبین کا تقاضا ہوگا، ویسے زندگی بسر کروں گا۔ عزیزو بہرحال تاریخ میں وہ مقامات اور وہ لمحات کے جن دنوں میں شہزادی اپنے بھائی کے رخ انور کی زیارت نہیں کر سکی، اس میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں۔ جب عصر عاشور سرزمین کربلا قد قتل الحسین بکربلا کی صدائیں بلند ہوئی عزیزو، معتبر تاریخ یہ کہتی ہے کہ لعین نے سرحائے شہداء آگے بڑھا دیے، سرحائے شہداء آگے بڑھا دیے، یعنی دوسرے لفظوں میں 11ویں کے دن جب یہ لٹا ہوا قافلہ مقتل سے گزرا، بیویوں نے پامال لاشوں کی زیارت تو کی ہے، لیکن یہ لاشیں بے سر کے لاشیں ہیں۔ یعنی 11ویں کے دن بہن کو بھائی کے رخ انور کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، یہاں تک کہ 12ویں کا دن آیا، یہ لٹا ہوا قافلہ سرزمین کوفہ میں داخل ہوا۔ لعین کی جانب سے حکم آیا کہ سرحائے شہداء اسیروں سے متصل کر دیے جائے، ان سے ملا دیے جائے۔ نوک نیزہ پر جب بہن نے بھائی کے رخ انور کو دیکھا،
جو مرثیہ پڑھا عزیزو وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. جب انسان گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتا ہے, گناہ کی معافی طلب کرنے چلے عزیزو, حسین و آل حسین پر رونے چلے, میرا چھٹا امام خدا کی بارگاہ میں آپ کے جد مظلوم کی خاطر بہنے والے آنسوؤں کے لیے کچھ یوں دعا فرماتا ہے, پروردگار ان آنسوؤں پر اپنی رحمت نازل فرما, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. جب نوکے نیزہ پر بھائی کے سر کو دیکھا, یہ مرثیہ پڑا عزیزوں, 1.5 دن کے فاصلے کے بعد زینب پر کیا قیامت گزر گئی ہے. یہ مرثیہ پڑا, اس کا ایک ایک لفظ انسان کو رلاتا ہے. انشاءاللہ شب جمعہ میں کوئی بھی محروم یہاں سے نہیں اٹھے گا. فرمایا یا ہلالا لما استتم کمالا غالہ خسفہ فابد غروبا, اے چاند تو ابھی کامل نہ ہوا تھا کہ غروب کر گیا. پھر فرمایا ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا, میرے دل کے ٹکڑے حسین, زینب کو یہ گمان نہ تھا تقدیر اس مقام پر لا کھڑی کرے گی. میں کہوں گا آگے بڑھ کر شہزادی, بابا نے خبر تو دی تھی کربلا کی, شاید بی جواب دے, بہن کو یہ گمان نہ تھا ایک دن اس عالم میں بھائی کی زیارت کرے گی, نوکے نیزہ پر بھائی کا سر ہوگا, بہن بے چادر ہوگی. اجرکم علی اللہ. خداوند متعالی آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزو اگر اس سال میں کسی کے یہاں اس کا کوئی عزیز بچھڑ گیا ہے, ضرور بضرور عید کے دنوں میں اس کے گھر جائیے گا, اسے حوصلہ دیجئے گا. اولاد والو اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے, ننھے ننھے بچے اس گھر میں موجود ہو, کوشش یہ کی جاتی ہے باپ کی نشانیوں کو بیٹی کی نگاہوں کے سامنے نہ رکھا جائے, اس لیے کہ جب کوئی نشانی سامنے آئے گی ننھی بچی کو باپ کی یاد ستائے گی. زباں پر جملے آئیں گے, بابا بابا بابا. آؤ عزیزو اس شب جمعہ میں حسین کی یتیمہ کو وسیلہ قرار دے, جس کی نگاہ میں مسلسل بابا کا سر ہے, زباں پہ فریادیں. یہی سبب ہے عزیزو شہزادی نے اپنے مرثیے میں یہ جملہ بھائی سے کہا, فرمایا یا اخی فاطمہ الصغیرہ تکلمها فقد کاد قلبها یذوبا. بھیا حسین اپنی اس ننھی بچی سے بات کر لے, اس کا دل ڈوبا جاتا ہے. اجرکم علی اللہ. سرزمین شام جناب سکینہ خواب کا عالم ہے. شب جمعہ ہے عزیزو, شب زیارت ہے, دور ہی سے صحیح خدا سے دعا طلب کرے عزیزو, کوئی شب جمعہ مولا آقا کی یاد سے خالی نہ گزرنے پائے.
اور خدا جلد وہ وقت لائے قریب سے مولا آقا کے روزے کی زیارت کر سکے. شام معتبر مقاتل کی کتابوں نے یہ خواب لکھا ہے. جناب سکینہ خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہیں؟ آسمان سے کچھ سواریاں، نور کی سواریاں زمین پر آ رہی ہے. ایسے میں کوئی شخص آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد فرمایا جناب سکینہ سے اللہ کے رسول آپ کو سلام بھیجتے. فرمایا یہ کون ہستیاں ہیں جو زمین پر آئی ہے؟ جواب دیا گیا یہ آدم ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے. ایسے میں بی بی فرماتی ہے میں نے ایک شخصیت کو دیکھا، عالم یہ ہے اپنا ایک ہاتھ اپنے محاسن پر رکھا ہوا ہے، چلتے چلتے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون سی شخصیت ہے؟ فرمایا گیا یہ تیرے جاد اللہ کے رسول ہے. میں نے پوچھا یہ سب کے سب کہاں جا رہے ہیں؟ جواب دیا یہ سب کے سب اپنے حسین کی زیارت کو آئے. یہ سب کے سب اپنے حسین کی زیارت کو آئے. بی بی کہتی ہے میں نے چاہا قریب جا کر جد مظلوم کی خدمت میں بیان کروں. ایسے میں آسمان سے 5 ہودجیں پاک دامن بیبیاں زمین پر آتے ہیں. دیکھی میں نے سوال کیا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ حوا ہے، یہ آسیہ ہے، یہ مریم ہے، یہ جناب خدیجہ ہے. بی بی کہتی ہے میری نگاہ ایک معظمہ پر پڑی، ہاتھ سر پر رکھے چلتے چلتے زمین پر بیٹھ جاتی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا یہ تیری جدہ اجرکم علی اللہ، یہ تیری جدہ فاطمہ زہرا ہے. بی بی آگے بڑھی. عزیزو 4 جملے مرثی ہے کہ مجھے نہیں معلوم ان جملوں میں کیا کر بے. آگے بڑھ کر اپنی جدہ کی خدمت میں کچھ اس طرح سے بیان کیا. 4 جملے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ان 4 جملوں نے فاطمہ زہرا کے قلب و جگر میں کیسے آگ لگا دی. آگے بڑھ کے کہنے لگی یا امتا جہدوا اللہ حقنا، اے مادر گرامی ہمارے حق کا انکار کیا گیا. یا امتا بددوا اللہ شملنا، اے جدہ ہماری جمعیت کو منتشر کر دیا گیا. عزیزو اس تیسرے جملے پر بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. فرمایا یا امتا استباہ اللہ حریمنا، اے جدہ ہماری حد کے حرمت کی گئی. رات کی تاریکی میں جنہیں پردے کے عالم میں چاہنے والوں نے نہ دیکھا تھا، روزے روشن مجمع اغیار. یہی سبب فرمایا جہدوا اللہ حقنا بددوا اللہ شملنا استباہوا اللہ حریمنا. چوتھے جملے میں فرمایا عزیزو بلند آواز سے یا حسین. چوتھے جملے میں جناب سکینہ نے کہا یا امتا قتلوا واللہ الحسین ابانا، جدہ میرا بابا مارا گیا، میرا بابا مارا گیا. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہوئی کفی صوتک یا سکینہ، بیٹا سکینہ رک جا، قد قطعتنی آت قلبی، تو نے میری دل کی رگوں کو کاٹ ڈالا. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے عزیزو. ایک موقع پر فرماتی ہے شہزادی اے بیٹا سکینہ دیکھیے تیرے بابا کا خون آلود کرتا، یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے حتی القی اللہ، یہاں تک کہ اسی عالم میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گی. الا ولعنت اللہ علی
القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار عزیزو، بہرحال آپ ماتم کرنا چاہتے لیکن یہ مانگنے کا وقت ہے، فراموش نہ کیجیے. ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند. پروردگار تجھے حسین کے خوالود کرتے کا واسطہ، پروردگار تجھے ماں کے شکستہ دل کا واسطہ، پروردگار تجھے حسین کی یتیمہ کے ٹوٹے دل کا واسطہ، یہ گنہگار، یہ خطا کار اس ماہ مبارک رمضان کی آخری شب جمعہ میں تیری بارگاہ میں جمع ہوئے. پروردگار اسی لمحے اسی موقع ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. جو زندگی باقی رہ گئی ہے تیری اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام، رہبران اعظام کے سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار، ظالم اگر قابل ہدایت ہے تو ہدایت، مگر نہ اسی لمحے اسی موقع نیست و نابود فرما. اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی، تیرے نبی کے گھر کی، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات مقدسہ کی، خصوصاً سرزمین کربلا کی بامعرفت طریقے سے زیارت عطا فرما. قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین. Ya Hussein, 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 Ya زندگی زندگی بسلا یا حسین یا حسین یا حسین یا بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا گوشوارے میں خود اتارتی ہوں تم تماچے مجھے لگاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا اپنے بابا کی
کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، سارے صدا دو نام مولا، پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مار ڈالا ہے میرے بابا کو، ان کے لاشیں تو میں سنبھالوں گی، اپنے نانے سے زخمی ہاتھوں سے تیر ان کے سبھی نکالوں گی، چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، تم اسیرا مجھے بناؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مار ڈالا ہے میرے بابا کو، ان کے لاشیں کو میں سنبھالوں گی، اپنے نانے سے زخمی ہاتھوں سے تیر ان کے سبھی نکالوں گی، چھوڑ جاؤ یہی سکینہ کو، تم اسیرا مجھے بناؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میں بہن ہوں صغیر اصغر کی، مجھ کو چھوٹی بطول کہتے ہیں، میرے کانوں سے خون جاری ہے، دیکھے آنسو بھی میرے بہتے ہیں، 3 دن سے بہت پیاسی ہوں، تھوڑا پانی مجھے پلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مجھ کو سجاد ڈھونڈتے ہوں گے، میری پھپھیاں تڑپ رہی ہوں گی، بیٹھ کر راکھ پر وہ خیموں کی چھپ کے سسک رہی ہوں گی، میں نے اپنوں کے پاس جانا ہے، للہ ان سے مجھے ملاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ
کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، مجھ کو سجاد ڈھونڈتے ہوں گے، میری پھپھیاں تڑپ رہی ہوں گی، بیٹھ کر راک پر وہ خیموں کے سب کے چپ کے سسک رہی ہوں گی، میں نے اپنوں کے پاس جانا ہے، للہ ان سے مجھے ملاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میں کلی ہوں نبی کے گلشن کی، مجھ کو تم نے بہت ستایا ہے، میرے بابا کو مار ڈالا ہے، رحم تم کو ذرا نہ آیا ہے، ہو گئی ہوں یتیم سہرا میں، ساتھ رہوا کے دوڑاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، رحم شیر خدا کی پوتی پر تم کو شمرے لئی نہیں آتا، بھوک ہے پیاس ہے نکات ہے، مجھ سے پیدل چلا نہیں جاتا، سانس لینے تو تھوڑی دیر ذرا، تازیانے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، گوشوارے میں خود اتارتی ہوں، تم تماچے مجھے لگاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں رلاؤ نا، میرے خاصی چچا گر ہوتے تم مجھے اس طرح ستاتا نا، مجھ کو بالوں سے یوں پکڑتا نا، خون کانوں سے یوں بہاتا نا، بے رحم چھوڑ میرے بالوں کو، ایک یتیمہ پہ ظلم ڈاؤ نا، اپنے بابا کی لاڈلی ہوں میں، مجھ کو پردیس میں شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل، اے 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 شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل، اکبر برادہ قاتل، اکبر برادہ قاتل، آبیدہ ہم سفر، سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل،
اکبر پیرادہ قاتل، اکبر پیرادہ قاتل، عابدہ ہم سفر، سجاد لئیے مشکل، اے شام دا 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 سفر، سجاد لئیے مشکل، اس شام دے شہر وچ شابیر رل گئی، دربار ویکھ ویرن تیری موت بھل گئی، بیمار مر نہ جاوے، بیمار مر نہ جاوے، زینب ہوئے فکر، سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل، اے شام دا سفر، سجاد لئیے مشکل۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس، سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والأمر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا وإمام الإنس والجان، سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك، وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك تحت لوائك، الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على